بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن ایڈوانس عربی کورس تعارفی کلاس نمبر 2۔ آج اس کورس میں ہم ذرا مزید تفاصیل پڑھیں گے کہ اس کورس میں کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کورس کا خاکہ اور خلاصہ۔ اس کورس میں جیسے کہ کل کے سبق میں بھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہم روزانہ کے حساب سے ایک موضوع لیں گے اور اس موضوع کے متعلق سب سے پہلے ہم حوار پڑھیں گے، کنورسیشن۔ اس کے بعد ہم مفردات پڑھیں گے، ویکیبلری، اور اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر اہم جملے پڑھیں گے جن جملوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس موضوع کے متعلق بات چیت کرنے کے متعلق، اور چوتھے نمبر پر ہم ایک مضمون پڑھیں گے، رواں عبارت پڑھیں گے اس مضمون کے متعلق، تاکہ ہم اسی موضوع پر سوال و جواب کے علاوہ روانگی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ بولنے پر قادر ہو جائے۔ ابھی اس کورس کا خلاصہ کیا ہے اور اس میں کون سے موضوعات ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ تعارف ہے۔ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو تعارف کرنا ہوتا ہے، تو یہ موضوع بھی ہے۔ اسرہ، خاندان کو کہتے ہیں۔ خاندان یہ بھی ایک موضوع ہے، خاندان کے متعلق بات چیت۔ مدرسہ ہے، ہمارا کام ہے پڑھنا پڑھانا، تو پڑھنا پڑھانے کے متعلق مدرسے کے متعلق بھی آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں پڑھائیں گے۔ الصف، کلاس ہیں تو کلاس میں بچیوں کے بیچ میں اور بچوں کے بیچ میں، طالب علم کے بیچ میں جو باتیں ہوتی ہے وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ ما یدور بین المعلم والطالب، وہ باتیں جو کہ استاذ اور طالب کے بیچ میں چلتی ہیں۔ استاذ طالب علم کو کوئی کام کے لیے کہتا ہے، اس طالب علم استاذ کو، تو وہ حوارات وغیرہ وہ چیزیں بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ الطعام، کھانے پینے کے متعلق جتنی چیزیں ہیں۔ التسوق، شاپنگ، ہم اگر بازار میں جاتے ہیں تو اس کے متعلق ساری چیزیں۔ عمل، ظاہر بات ہے ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہے، کسی نہ کسی طرح جو ہیں وہ کام کرتا ہے، تو اس کے متعلق۔ عطلتن، ہماری زندگی میں چھٹیاں آتی ہیں، چھٹیوں میں کیا کریں گے، کیا کیسے کریں گے، تو اس کے متعلق چیزیں۔ حادث، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ نے اس پر بولنا ہے، بتانا ہے کسی کو، تو حادثے کے متعلق ساری چیزیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ الصحہ، بیماری ہے اور صحت ہے تو اس کے متعلق۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ بڑی عید، قربانی عید کے موقع پر جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں کور کریں گے۔ العاب ہے، کھیل کود ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے گیم ہے تو اس کے متعلق۔ جوال، آج کل موبائل، تو موبائل کے متعلق کس نے فون کیا، کیوں کیا، آپ کون ہے، کون بات کر رہے ہیں، مجھے مس کال کرو، فون کرو، اس کے متعلق جتنے چیزیں ہیں۔ مشاجرات، لڑائی بھی اگر ہم کریں گے تو عربی میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لڑائی میں ایسا نہیں کہ مادری زبان میں فوراً منتقل ہو جاؤ اور پھر لڑائی کے دوران جو ہے عربی بھول جائے، نہیں، ہم عربی پڑھیں گے مکمل طور پر، حتیٰ کہ اگر اللہ نہ کرے ہمیں لڑائی کی نوبت بھی آئی وہ بھی ہم عربی میں لڑائی کریں گے۔ مطر، بارش ہو رہی ہے، موسم کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ مواد۔ اماکن، جگہوں کے متعلق، گاؤں ہے، دیہات ہے، ٹھیک ہے، اور شہر ہیں، اس کے متعلق بھی پوری تفصیلات ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں۔ 30 دن ہے اور 30 دن میں ہر دن نیا نیا موضوع ہم لیں گے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر 30 ان جیسے اہم موضوعات پر آپ کے پاس مواد آ جائیں تو عربی بولنا اور عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کورس کے اغراض و مقاصد، کورس کے اغراض و مقاصد پر اگر ہم بات کریں تو اس کورس کا جو اہم وہ مقصد ہے وہ ہے احیاء عربی، عربی زبان کو زندہ کرنا مدارس کے اندر، چاہے وہ بنین کے مدارس ہو چاہے وہ بنات کے مدارس ہو، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ عربی عام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہی قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ذریعہ ہے، عربی ہی امت کو جوڑنے کا سبب ہے، تو یہی مقصد ہے۔ فیس رکھنے کی وجہ، اس کورس کو اصل مقصد فیس اور پیسے کمانا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ فیس اس وجہ سے رکھا گیا ہے
کہ اگر کسی کورس میں فیس نہ ہو تو اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے، نہ طلباء کی طرف سے وہ اہمیت دی جاتی ہیں اور نہ جو ہے پڑھانے والے معلمین کی طرف سے۔ تو ظاہر بات ہے اس کورس پہ بہت محنت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے آگے کورس میں شرکت کرنے کے بعد کہ کتنی محنت سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، ویڈیوز بنائے گئے ہیں۔ تقریباً اس کورس کے 120 ویڈیوز ہے، 120 ویڈیوز بنانا، پھر روزانہ مدرس کا آپ کی مشقیں حل کروانا، ٹھیک کرانا، اور ایک پوری زندگی تک آپ کی مدرس کے ساتھ ایک رابطہ بن جاتا ہے، عربی کے حوالے سے آپ اس سے مشورے کرتے رہتے ہیں۔ اور فیس بھی ہم نے بہت ہی معقول رکھی ہیں، 1000 روپے فیس رکھی ہیں، جبکہ باہر لوگ اس طرح کورس کرواتے ہوئے 2500 1500 روپے سے کم فیس نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے پہلا مقصد، فہم قرآن و حدیث اور عربی کتب سے از خود استفادہ۔ دیکھو آج کل ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، عربی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اردو شروحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ جب عربی زبان کی بول چال پر آپ کو دسترت ہوگی اور آپ عربی بول سکیں گے، سمجھ سکیں گے، تو انشاءاللہ قرآن مجید براہ راست آپ سمجھ سکیں گے، احادیث مبارکہ آپ سمجھ سکیں گے۔ آپ عربی کتب پڑھیں گے، تفاسیر اور جتنے بھی تاریخ ہے، فقہ ہے، باقی کتابیں ہیں، تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز مطالعہ کے دوران۔ عربی زبان کی ترویج یہ احیاء عربی میں آ گیا ہے۔ طلباء اور علماء کرام کو جدید عربی کی طرف راغب کرنا، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے طلباء اور علماء کرام الحمدللہ کتابیں سمجھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن عربی زبان کے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، ایک طریقے اور اسلوب سے نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو عربی سے ڈر لگتا ہے، عربی نہیں پڑھ سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ کمزوری ہم اس میں ظاہر کریں گے۔ جدید عربی کے ذریعے عالم اسلام تک اپنی آواز پہنچانا، آج کل سوشل میڈیا ہے اور کسی بھی ذریعے سے آپ عرب دنیا تک اور کسی بھی ملک تک اپنا پیغام وہ آپ اس زبان کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جدید عربی آپ سیکھ کر کے انشاءاللہ العزیز اپنا پیغام اور اپنی باتیں پوری دنیا تک بلکہ عالم اسلام تک پہنچا سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس سے مکمل استفادے کا طریقہ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نہ ٹائم دیتے ہیں، اپنے باقی سارے مصروفیات بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں ہو پاتا جس فائدے کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ تو برائے کرم ہم آپ کو چند چیزیں بتائیں گے، اگر آپ ان چیزوں کے مطابق اس کورس میں چلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے خود اپنے زبانی کہیں گے کہ استاد جی آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہمیں بہت فائدہ ہوا، وہ فائدہ جو ہمیں 4-5 مہینے پڑھنے سے نہیں ہوا تھا وہ ہم نے یہاں اس 40 دن کے دورے میں یا 40 دن کے کورس میں ہمیں مل گیا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ کورس کے دوران دیگر غیر ضروری مصروفیات ترک کرنا۔ فیس بک آپ کرتے ہیں، یوٹیوب کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، باقی چیزیں، تو آپ اپنی مصروفیات کو کم از کم اس کورس کے دوران کم کریں، چھوڑ دیں، اور آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم فارغ ہو وہ آپ اس کورس کو دیں۔ ایک قلم اور کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ دیکھو یہ جو ہم آپ کو ویڈیوز بھیجیں گے اور PDF بھیجیں گے تو وہ تو آپ کے پاس رہے گا، لیکن اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، باقی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایک کاپی اور قلم اپنے پاس رکھیں اور جو چیزیں آئیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے کاپی کے اندر بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کا سبق اور مشق کاپی میں لکھنا، دیکھو بعض ساتھی واٹس ایپ پر لکھ کر کے ہمیں بھیج رہے ہوتے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں بھی اصلاح کر لیتے، لیکن مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے پاس محفوظ نہیں رہتا، آپ کے پاس وہ ڈیٹا محفوظ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کوئی مشق حل کریں وہ اپنے کاپی میں کریں تاکہ آپ کے پاس مواد وہاں پہ باقی رہے۔ وائس یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے روزانہ سبق سنانا یہ بہت اہم ہے۔ ایک کام سنانے کا جو ہے وہ آپ وائس میں سنائیں گے اور ہم آپ کو اس میں غلطی وغیرہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، دوبارہ ریکارڈ کریں، اور یا ٹیکسٹ میسج میں آپ ایک حصہ سنائیں گے، لکھ کر کے بھیجیں گے تاکہ آپ کے بولنے کی بھی مشق ہو اور آپ کے لکھنے کی بھی ساتھ ساتھ مشق ہو۔
سبق کسی کے ساتھ دہرانا یا کم از کم اپنے ساتھ دہرانا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یا تو آپ ایسا ترتیب بنائیں، اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو آپ کسی ساتھی کے ساتھ دہرائی کریں، یا کم از کم اپنے ساتھ دہرانا۔ دیکھو، آپ کسی کرسی کو سنائیں، آپ دیوار کو سنائیں، آپ اپنے کتابوں کو سنائیں، آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ ایک میں ہوں، ایک میرے سامنے یہ ٹھپائی ہے، میں اس کے ساتھ حوار دہرا رہا ہوں۔ آپ جنونی کیفیت کے ساتھ رہیں اور ہر وقت عربی کو اپنے اوپر سوار کرے کہ میں نے بس یہ چیز سیکھنی ہے، بولنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ عربی تکلم اور پریکٹس پر توجہ دینا، یہی بات میں نے کر دی ہے، اور آج کا سبق کل کے لیے نہ چھوڑنا۔ یاد رکھ کے سبق کی رفتار ہماری کافی تیز ہوتی ہیں اس میں، تو اگر آپ ایک دن کا سبق چھوڑیں گے تو آپ کل 2 اسباق کبھی بھی کور نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں، عذر آ جائیں، انسان معذور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عذر نہ ہو تو کسی دن کا سبق کل کے لیے نہ چھوڑنا چاہیے۔ کورس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جمعے کی شام منگل کی شام تک 5 دن ہم اسباق بھیجتے ہیں، یعنی جمعے کی شام سے اسباق شروع ہوں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، ٹھیک ہے۔ تو منگل کی شام تک 5 اسباق ہو جائیں گے۔ چھٹے دن میں کچھ مفید قواعد، کچھ مفید چیزیں، یعنی چھٹے دن کا سبق پہلے 5 دن کے اسباق سے مختلف ہوگا۔ اس میں کچھ اور مفید چیزیں، ذائقہ بدلنے کے لیے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے آپ کو کچھ نئے چیزیں سکھائیں گے، بتائیں گے، اور پچھلے جو اسباق گزرے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی مراجعات ہوگی بصورت مضمون لکھنے کے۔ ہم کوئی ایسا مضمون آپ کو دیں گے کہ جس میں پچھلے اسباق کی کچھ نہ کچھ دہرائی بھی ہو جائے۔ بدھ کے دن ہفتہ بھر کے اسباق کی دہرائی اور دیگر مفید قواعد انشاء، یہ بات میں کر چکا ہوں۔ جمعرات کو چھٹی ہوگی، جمعرات کو مدارس میں عام طور پہ چھٹی ہوتی ہیں، تو ہم آپ کو اس کورس کی وجہ سے مشغول نہیں رکھیں گے، ہم آپ کو چھٹی دیں گے کہ آپ کی جب وہاں سے چھٹی ہیں یہاں سے بھی چھٹی کریں اور مزے کریں، لیکن چھٹی ایک دن ہی ہے، لہذا جمعے کو فوراً حاضر ہو کر کے پھر کورس کے اندر جوڑنا ہے۔ پرسوں سے کورس کا آغاز کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، یعنی آج آپ کو جو ہیں تعارفی کلاس نمبر 2 کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، اور کل سے پھر شاید جمعرات ہیں، اور پھر جمعے کے دن سے انشاءاللہ العزیز آپ باقاعدہ کورس کا آغاز کریں گے۔ کورس کے اختتام پر عربی گروپس میں شمولیت کا موقع۔ دیکھو، ہمارے پاس مختلف گروپس ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس میں بھی بولنے کا موقع دیں گے، اور بلکہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ایک گروپ ہو آزاد، جس کا داخلہ کنفرم ہو جائے اور وہ کورس میں داخلہ لیں، تو ان کے لیے گروپ بنائیں گے جس میں آپ صرف بات چیت کریں گے، روزانہ کے حساب سے جو چیزیں آپ یاد کریں گے، تعارف کے متعلق کوئی چیز یاد کر دی، نص، مضمون اور روانگی کے ساتھ عبارت، تو وہ ساتھ ساتھ چلا آپ کو بتاتے جائیں گے، اس پر آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو آپ کو گروپس میں شمولیت کا موقع بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی ٹیچر کے ساتھ پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک واسطہ رہے گا، جب بھی آپ کو عربی کے حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو، دورے کے متعلق، مشورہ کے متعلق، تو وہ آپ کو میسر ہوگا۔ یہ کورس مدرسہ میں عربی دورے کے لیے کافی ہے۔ اس کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے الحمدللہ کافی کوششوں کے بعد، تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی اپنے ماحول کے لحاظ سے کر کے آپ اس کورس کو بطور دورہ اپنے مدرسے میں کرا سکتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے ساتھی اور شرکاء ہمارے ایسے ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے، کسی کا یہاں پاکستان سے، انہوں نے الحمدللہ یہاں سے کورس کر لینے کے بعد اپنے مدرسے میں اس کورس کو باقاعدہ پڑھایا، اور مجھے بتایا، الحمدللہ دعائیں دی کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، مدرسے کے طلباء کو بہت فائدہ ہوا۔ تو آپ اس دورے کے طور پر بھی اپنے مدرسے میں یہ کورس کروا سکتے ہیں۔ معلم کا مختصر تعارف، پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، میرا نام سید ثناء اللہ مردانوی ہے اور میرا تعلق مردان سے ہے۔ ابھی جو ہے میں اپنی خدمات میں جامعۃ الرشید کراچی، پاکستان کا مشہور ادارہ ہے، الحمدللہ یہاں تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اور بطور عربی ٹیچر علماء اور طلباء، بچوں کا 5 سالہ ہمارے ہاں کورس ہوتا ہے،
اس میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، ہم عربی، انگلش اور باقی چیزیں وہ کرواتے ہیں، تو اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کو عربی پڑھانے کا ایک 3-4 سالہ تجربہ الحمدللہ ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ہم بھی آپ کو دعا کریں گے۔ کورس کے متعلق آپ اپنے آراء سے ضرور جو ہیں ہمیں مستفید فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آخر میں بس آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر اس کورس میں آپ ان شرائط کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں، جذباتی فیصلہ نہیں، سوچ سمجھ کے، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ٹائم دوں گا اور باقی مصروفیات کو کچھ آگے پیچھے کر کے یہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا جو کورس ہے اس کو میں مکمل طور پر روزانہ ٹائم دوں گا، جو کام استاد بتائے وہ میں کراؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو مکمل عربی بول چال پر قدرت حاصل ہوگی، آپ عربی کا ٹیچر ہوں گے، آپ عربی آرام سے پڑھا سکتے ہیں، اپنے مدرسے کے اندر دورہ کروا سکتے ہیں عربی کا۔ اللہ تبارک تعالی آپ حضرات کو خوش رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔